صرف ایک چیز، ملک ہمارا تباہی کی طرف جا رہا ہے. میں تو کوئی کسی کی مدد نہیں مانگ رہا، میں ملک کے لیے مانگ رہا ہوں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. اکانومی بیٹھ گئی ہے، ہماری پالیٹکس جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو تباہ کرتی ہے، ملک کے ادارے تباہ کرتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ویورز، آپ کو خبر یہ دیتے ہیں کہ عمران خان نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے خود ساختہ خیر خواہوں کے گروپ کو انکار کر دیا ہے. اس انکار کی بنیادی وجہ کیا بنی اور پھر 3 جرنیل عمران خان کے حق میں کیوں بولے؟ ویورز، اس کی تفصیل آج کی اس نشست میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے نئے بلے باز کی انٹری ہوئی ہے اور یہ نیا بلے باز کون سے میدان میں کس کے کہنے پر ایک مین بیٹسمین کے طور پر بیٹنگ کر رہا ہے، اور عمران خان نے اس نئے کھلاڑی کے حوالے سے کیا کہا، اس کی تفصیل بھی شامل کریں گے آج کی اس نشست میں. اور پھر عمران خان کے خلاف اب ایک نئے مقدمے کی تیاری کی جا رہی ہے. اس کے پیچھے کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور کون سی باریک واردات ڈالی گئی، اس کا حال احوال بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن ویورز، آپ کو میں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ پچھلے 5 روز سے پاکستان میں مذاکراتی عمل، ڈیل اور عمران خان سے مذاکرات کے حوالے سے مختلف سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے آئی. کچھ خیر خواہوں کا گروپ جو ہے وہ اس وقت ایکٹیو ہوا اور ان خیر خواہوں کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں پاکستان کے لیے اب مل کر بیٹھنا ہے اور 2 جو مین پلیئرز ہیں انہیں ایک میز پر کسی نہ کسی طرح ہم لے کر آئیں. دونوں طرف سے پیغام رسانی کا کام جو ہے وہ شروع ہوا، لیکن نتیجہ آپ کو کوئی نکلتا ہوا نظر نہیں آئے گا. آج خان صاحب سے جیل کے اندر یہ تمام سوالات پوچھے گئے مذاکراتی عمل کے حوالے سے. پاکستان کا دوست کون ہے، دشمن کون ہے، عمران خان کس سے بات کریں گے، ڈیل کے حوالے سے ان کے کیا خیالات ہیں. اور پھر خان صاحب نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے نئے بیٹسمین کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کی. خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیل اس وقت کی جاتی ہے جب آپ کے خلاف بہت سارے مقدمات ہوں اور آپ کے سامنے کوئی راستہ نہ ہو کہ ہم نے ان مقدمات سے بچنا کیسے ہے. پلی بارگین کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے نا کہ یار تم پکڑے گئے ہو اور ہمارے پاس سارے ثبوت موجود ہیں. آپ ملزم کو کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا. تو وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جناب، میں کنفیس کرتا ہوں اور میں پلی بارگین کے لیے تیار ہوں، میں نے اتنے ارب کا جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا، ایسا کریں، اتنے میں خرچ کر چکا ہوں اور اس میں سے اتنی جو نیب کے قوانین کے حساب سے پلی بارگین کی جو پری ریکوزٹس ہیں آپ اس کی بنیاد پر ڈیل کر لیتے ہیں. یعنی گلٹی پارٹی موجود ہوتی ہے، لیکن جو سچا ہوتا ہے نا وہ کبھی ڈیل نہیں کرتا. یعنی جو گناہ اس نے کیا نہیں اسے کیسے قبول کر لے، اور جو جرم اس نے نہیں کیا آپ اسے مجرم ٹھہرا کر سزا بھی دے دیتے ہیں تو وہ پھر بولے گا. اور ڈیل تب ہوتی ہے، ڈیل شہباز شریف نے کی، ڈیل حمزہ شہباز نے کی، ڈیل ان تمام لوگوں نے کی جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر کھڑے رہے، ڈیل آصف علی زرداری نے کی، سرے محل کے مالکوں نے کی، ڈیل ایون فیلڈ کے مالکوں نے، مکینوں نے کی، ڈیل عمران خان نے نہیں کی. اگر ڈیل کرتا ہے عمران خان تو وہ جیل سے باہر ہوتا. خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ خان صاحب نے کچھ باتیں مذاکرات کے حوالے سے کہی ہیں اور انہوں نے جو مذاکراتی کمیٹی کا جو ذکر اور سوال ان سے کیا گیا تو انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ 3 لوگوں کو میں نومینیٹ کر چکا ہوں اور ان تینوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے کوئی مسودہ بھی تیار کیا ہے. یہ خبر پاکستان کے میڈیا پر ہائی لائٹ بھی ہوئی کہ مسودہ تیار کیا گیا اور اس مسودے کو جہاں پر پہنچانا ہے وہاں پر پہنچا دیا جائے گا. اور دوسری طرف ویورز، 3 جماعتوں کے علاوہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ کسی اور سے بات جو ہے ہم کر لیں گے، لیکن یہ 3 جماعتیں جو اس وقت اس پورے نظام کی بینیفیشری ہیں ان سے کسی صورت بھی بات نہیں ہوگی. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی، ملک کے تمام آئینی عہدوں کے اوپر کون براجمان ہے؟ آصف علی زرداری صاحب. اور باقی صوبے جہاں پر ان کے گورنر نہیں لگے ہوئے وہاں پر بھی وہ چاہتے ہیں کہ ان کے گورنرز لگائے جائیں. سینٹ، دیگر جو ملک کے آئینی عہدے ہیں وہاں پر آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی نظر آئے گی. یعنی جو ویلر ڈیلرز ہیں وہ آئینی عہدوں پر آپ نے بٹھا دیے، بینیفیشری ہوئے اس نظام کے. اور پھر دوسری طرف نواز شریف صاحب جو سب سے بڑے بینیفیشری ہیں، جن کی سزاؤں کو، ایک مجرم کی سزاؤں کو ختم کر کے عدالتی نظام میں مداخلت کر کے آپ نے پاکستان کی عوام
اور اسے مسلط کر دیا گیا اور جھوٹے بیانیے کو مسلط کیا. وہ تو خیر باہر سیریں کر رہا ہے, لیکن اس کے جھوٹے بیانیے کو مسلط کیا گیا اور اس کے بھائی کے ذریعے ایک آپ نے پراکسی حکومت قائم کی, ایک ڈمی حکومت قائم کی, ایک کٹ پتلی حکومت بنا کر آپ بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں. تو بینیفیشری کون ہوا؟ یہ لوگ ہوئے جناب. ایسے ہی نہیں امریکہ کے ایجنٹوں کے ساتھ ہاتھ ملائے جاتے. پنجاب کی ترقی میں ہم کردار ادا کریں گے. یہ بینیفیشریز ہیں جنہوں نے اس نظام کو کھڑا کیا. اب اس نظام کے بینیفیشریز جو ہیں ان کے ساتھ آپ کو ہاتھ ملاتے ہوئے نظر آئیں گے. عمران خان اس لیے جیل ہو, بیرک ہو, صحافیوں سے ملاقات ہو, اڈیالہ جیل میں لگی ہوئی عدالت ہو, اور پاکستان تحریک انصاف کے ہر پلیٹ فارم سے آپ کو یہی 3 پیغامات ملیں گے. اور وہ پیغامات کیا ہیں کہ ان تینوں جماعتوں سے کسی صورت بات نہیں کرنی, چونکہ یہ نظام کے اصل بینیفیشری ہیں اور یہ بینیفیشری کس نے بنایا؟ اس نظام کے ٹھیکیداروں نے. دوسرا پیغام عمران خان نے یہ دیا کہ ڈیل اور مذاکرات میری رہائی کے حوالے سے نہیں ہوں گے. جب بھی بات ہوگی وہ پاکستان کے لیے ہوگی اور پاکستان کے لیے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ جب تک آپ عوام کو اس کے مینڈیٹ کو واپس نہیں کریں گے, نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ پاکستان کا. پاپولر فیصلے نہیں ہو پا رہے. وہ جماعتیں جن کے پاس پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے وہ پاپولر فیصلے کر نہیں پا رہی. جب آپ فیصلہ کرتے ہیں نا تو وہ بند کمرے کا فیصلہ ہوتا ہے, وہ عوام کا فیصلہ نہیں ہوتا. آپ عوام کو سستی روٹی اور بجلی کے بل تھوڑے سے آپ کم کر دیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ عوام کو جیت لیں گے. ایسا نہیں ہوگا. جب تک نظام کے اصل محافظ اور نظام کے اصل جو وارث ہیں وہ نہیں آئیں گے, پاکستان کی عوام آپ سے بات نہیں کرے گی. اور یہی چیز عمران خان جیل سے اپنے پیغام میں واضح کر رہے ہیں کہ جب بھی بات ہوگی ڈیل نہیں ہوگی, مذاکرات میری رہائی کے حوالے سے نہیں ہوں گے بلکہ پاکستان کے لیے مذاکرات ہوں گے. پھر انہوں نے تیسرا جو چیز بڑا واضح اس پورے منظرنامے پر کر دی ہے کہ میں اپنے بیانیے پر کھڑا ہوں, مذاکرات یا ڈیل کے چکر میں یہ بیانیہ اب تبدیل نہیں ہوگا. یار بہت ہو گئی نا. آپ نے عمران خان کو ختم کرنے کی کوششیں کی, آپ نے نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی, آپ نے ایک ہائبرڈ نظام لا کر عمران خان کے خلاف ایک نظام کھڑا کیا, لیکن سب کچھ جو ہے وہ زمین بوس ہو گیا. ساری تدبیریں, ساری لڑائیاں, سارے جو بیربل تھے وہ فلاپ ہو گئے. یعنی نظام جو آپ نے کھڑا کیا وہ اس نظام سے لڑ رہا تھا جو اب اپنی ذات میں ایک بڑا نظام بن گیا. یعنی عمران خان جو ہے وہ پاکستان کی ضرورت اس لیے ہے کہ لوگ عمران خان پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور انہیں یہ پتا ہے جب سٹیکس آپ کے ہائی ہو جائے نا کہ اگر میں نے ان کو دھوکہ دیا تو پھر پاکستان کی عوام مجھے معاف نہیں کرے گی. اور عمران خان نے پاکستان کی عدالتوں سے ان کیسز کو جیتنا ہے, نہ کہ ڈیلوں کے ذریعے اپنی رہائی کو ممکن بنانا ہے. کیونکہ خان صاحب اگر ڈیل کر کے باہر آئے تو پہلا سوال جو صحافی ان سے کریں گے کہ خان صاحب بتائیں قوم کو کہ ڈیل کر کے آپ باہر آئے, آپ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے, دیکھیں آپ کے مقدمات آج بھی پینڈنگ ہیں لیکن آپ کو رہائی مل گئی, تو کیا یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے؟ اور پھر دوسری طرف پتہ کیا ہوگا, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کو ایک ہی اینک سے لوگ دیکھیں گے. ان کے مخالفین, وہ مخالفین جن کے پاس بیانیہ نہیں ہے بلکہ عمران خان کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو وہ استعمال کرتے ہیں لیکن عمران خان کا نام نہیں لیتے. اسٹیبلشمنٹ کے بینیفیشریز ہوتے ہیں لیکن عمران خان کی سیاست کو پارلیمان میں سپورٹ کرتے ہوئے تو نظر آئیں گے, لیکن عمران خان کا آپ کو نام وہ ان کی زبان سے ادا ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. ویورز, یہ ایک ٹریپ ہوگا اور اس ٹریپ سے پاکستان تحریک انصاف کو بچنا ہے. اور خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان معاملات کو اور ان حالات کے اندر اس طرح سے نہیں لے کر چل سکتے کہ ہم ڈیل کریں. جب بھی بات ہوگی پاکستان کے لیے مذاکرات کی میز پر ہم بیٹھیں گے تو ہم صرف پاکستان کی بات کریں گے کہ اس نظام کے جو اصل وارث ہیں یعنی پاکستان کی عوام, یہ نظام ان کے حوالے کیا جائے اور اس جماعت کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے جسے پاکستان کی عوام نے جو ہے وہ الیکٹ کیا. پھر خان صاحب نے ایک اور بھی بات کی کہ بات چیت مخالفین سے ہوتی ہے دوستوں سے نہیں. اب وہ کس کو دوست اور کس کو مخالف کہہ رہے ہیں؟ وہ ان تمام لوگوں کو اپنا مخالفین سمجھتے ہیں, یعنی پاکستان کی سیاسی جماعتیں, نون لیگ, پاکستان پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم جو اس نظام کے بینیفیشریز ہیں, اور پھر اس نظام کے ٹھیکیدار یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جن کو عمران خان جو ہے اپنے مخالفین کا نام جو ہے وہ دے رہے ہیں, اور انہوں نے اس پورے ہائبرڈ نظام کو کھڑا کیا. اب بات چیت تو پھر انہی سے ہوگی نا. اور لوگ جو تنقید کرتے ہیں کہ دیکھو عمران خان مذاکرات کر رہا ہے. خان صاحب کے جب یہ جیل جایا کرتے تھے, میں نے پروگرام کے شروع میں وہ کلپ بھی چلایا, تو صحافی جو پلانٹڈ صحافی ہوتے تھے وہ خان صاحب کو اکثر یہ کہتے ہوئے نظر آئے, سوالات کرتے ہوئے نظر آئے کہ خان صاحب آپ تو کہتے تھے میں بات نہیں کروں گا اور آج آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ سوال ان سے پوچھے گئے تو پھر انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں, میں اپنے لیے تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ میرے کیسز ختم کر دو.
مجھے جو ہے وہ رہا کر دو. اور پھر خان صاحب کا آج بھی وہی سٹانس ہے جو اس وقت تھا جب ان کی میڈیا سے ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتی عدالتوں کے اندر کہ مذاکرات اور بات چیت جو ہے وہ مخالفین سے ہی ہوتی ہے بھائی. وہ دوستوں سے تھوڑی بات ہوگی. دوستی تو پھر دوستی ہے, دوست تو پھر دوست ہیں, وہ پھر آپ کی ہاں میں حامی ملائے گا اور جہاں پر آپ غلطی کر رہے ہیں وہ آپ کی رہنمائی بھی کرے گا. لیکن بات چیت ہو رہی ہے اور وہ پاکستان کے لیے ہو رہی ہے. اب خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ایک نئے بیٹسمین کا ذکر بھی کیا. یہ نیا بیٹسمین کون ہے اور یہ کس میدان میں کس قسم کی بیٹنگ جو ہے کر رہا ہے. یہ بار بار آؤٹ ہوتا ہے لیکن امپائر اسے آؤٹ نہیں دے رہا اور امپائر کہتا ہے کہ جناب یہ نو بال ہو گئی ہے. قاضی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے مین بیٹسمین کے طور پر اس وقت عدلیہ میں کھیل رہے ہیں. عمران خان کے خلاف جتنے بھی مقدمات تھے, ان کی اپیلیں اور عمران خان کی ضمانت کے معاملات, پاکستان میں مخصوص نشستوں کا معاملہ ہو, بلہ چھیننے کا معاملہ ہو, یہ سارے کے سارے ہم نے قاضی کی عدالت سے عمران خان کے خلاف فیصلے آتے ہوئے دیکھے. بعض تو کیسز ایسے تھے جو آج بھی پینڈنگ ہیں, لگائے نہیں. اور جو قاضی صاحب کا جملہ بار بار میرے ذہن میں آتا ہے اور میں آپ کو بار بار یہ یاد اس لیے کراتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ قاضی صاحب کس طرح باریک واردات ڈالتے ہیں کہ میری مرضی نہیں کرتا. پھر قاضی صاحب کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ ان پر کوئی دباؤ نہیں ہے. پریشر اس پر ہوتا ہے جو طاقتور کے سامنے کمزور کا دفاع کرے. اگر ظلم ہو رہا ہے نا اور علاقے کا چودھری جو ہے کسی غریب پر ظلم کر رہا ہو تو آپ کو جگرا چاہیے ہوگا نا, اور آپ جا کر ایک دباؤ برداشت کر کے اس کے خلاف جو ہے آواز بلند کریں گے. جب علاقے کا ایس ایچ او کسی کے خلاف ظلم کر رہا ہو تو آپ اس کا جو ہے جلوس نکالیں گے. آپ اسے جا کر کہیں گے کہ تم یہ ظلم کر رہے ہو, اور ظلم کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونا یہ پریشر والا معاملہ ہوتا ہے. پریشر اس پہ نہیں ہوگا جو کہے گا ٹھیک ہے ظلم ہو رہا ہے, یہاں کوئی بات نہیں کریں, آپ مجھے اس معاملے سے دور رکھیں اور میرا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ محافظ تھے, آپ کسٹوڈین آف لا ہیں, پاکستان کے آئین کے محافظ ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس جو مقدمات آتے ہیں آپ ان کو لگاتے نہیں ہیں اور آپ لائیو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ جناب سب اچھا ہے. 6 ججز کے گھر میں کیمرے والے گھس گئے, خفیہ ایجنسیاں گھس گئی, ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, کرنٹ لگایا جا رہا ہے. کیا کبھی کسی نے بلا کر پوچھا اس جج سے کہ ہمیں بتایا جائے کہ کس کو کرنٹ لگا؟ یعنی خط لکھنے سے معاملہ اور پھر قاضی صاحب یہ کہیں کہ جناب یہ میرے دور میں نہیں ہوا, تو وہ قتل اور وہ جرائم جو کسی جج کے آنے سے پہلے ہوئے ہوں تو کیا وہ جج ان مقدمات کو سنتا نہیں ہے؟ اور پھر یہ تو آپ کے گھر کا معاملہ تھا قاضی صاحب, کیا کسی لیول کے اوپر وہ شکایت اس کو ایڈریس کیا گیا کہ بلا کر یہ پوچھا جائے کہ جس کو اٹھایا گیا وہ تھا کون اور شکایت کیا ہے اور اٹھانے والے کون تھے؟ یہاں پر اگر بابر ستار صاحب جو آئی بی کے سربراہ ہیں انہیں نوٹس جاری کر کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ بتایا جائے کہ آپ نے کس بنیاد کے اوپر میرے خلاف یہ درخواست دی کہ آپ اس مقدمے سے الگ ہو جائیں. آپ کو وجہ پیش کرنا پڑے گی, نہیں تو آپ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست جو ہے کارروائی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. کیا یہ قاضی صاحب کا کام نہیں تھا کہ پوچھتے کہ یہ جج جو ہے جسے اٹھایا گیا کس بنیاد پر اٹھایا گیا, اس کے خاندان کے لوگوں کو, اور پھر کیمرے لگانے والے کون تھے, کس کے گھر میں کیسا کیمرہ لگا؟ کیا انڈیپینڈنٹ انکوائری نہیں ہونی چاہیے؟ آج پاکستان میں خط لکھنے سے معاملہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا. پاکستان کی کسی عدالت کے جج نے, یہ تو خیر اپنا مدعا تھا, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ لے کر چلے گئے سپریم جوڈیشل کونسل میں, لیکن کیا سپریم جوڈیشل کا کام یہ نہیں بنتا تھا کہ جہاں پر یہ آپ لائیو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر اس کیس کی سنوائی جو ہے وہ قوم کے سامنے ایک پلانٹڈ قسم کی سنوائی, تو میں سے کہوں گا نا کہ مجبور ہو گئے, حالات کے ہاتھوں آپ مجبور ہو گئے, ادروائز آپ نے تو سنوائی بھی اس کی نہیں ہونے دینی تھی. کیا یہ آپ کا کام نہیں بنتا تھا کہ آپ ان ججز کے گریوینسز کو پوچھیں؟ پھر وہ جو کالز افغانستان سے آئی چیک کروایا جاتا کہ کس نے کی, ٹریس کرتے, لیکن ایسا نہیں ہوا. تو قاضی صاحب کے اوپر کس قسم کا پریشر ہوگا, کیونکہ وہ پریشر لینا ہی نہیں چاہتے, وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے, وہ پوچھنا ہی نہیں چاہتے کسی سے کہ بتایا جائے اس عدالت کو کہ میرے تم نے 6 ججز کو جو ہراساں کیا اصل میں تم ہو کون اور تمہارے پاس یہ مینڈیٹ کیا ہے. آج وہ ججز جو ہے نا, جب اللہ کی عدالت لگے گی نا, ان کو لگ پتہ جائے گا, کیونکہ آپ کو دنیا میں ایک منصب پر بٹھایا گیا جس کے آپ بالکل بھی قابل نہیں تھے, اور آپ نے اس نظام کو جو ہے وہ مجروح کیا, اس نظام کو شرمندہ کیا, اس نظام کو رونے پر مجبور کر دیا. اور اب یہ نظام جو ہے جس کے حق میں آپ کھڑا نہیں ہونا چاہتے, آپ کہتے ہیں کہ میرے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے, تو پریشر کیسے ہوگا؟ نظام جن کا ہے وہ چلا رہے ہیں اور آپ تماشائی بن کر اس نظام کو جو ہے وہ چلنے دے رہے ہیں. تو پریشر قاضی صاحب آپ پر نہیں ہے, پریشر جو ہے ان لوگوں پر ہوتا ہے جو جیل میں ہیں اور وہ اس پریشر کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں.
آپ پر پریشر کیسے ہوگا؟ آپ تو ان کے لیے فرنٹ فٹ پر کھیل رہے ہیں. بالکل ٹھیک. خان صاحب یہ بات کریں. چیف جسٹس طاقتور کے مین بلے باز بن گئے اور ایک طرح سے انہوں نے ان تمام معاملات کو ایڈریس کیا اور ان موٹیوز کو تقویت بخشی جو جن کا باقاعدہ طور پر خیال تھا کہ اگر بلے کا نشان ہو جائے گا سائڈ پہ تو ٹھیک ہے. پھر الیکشن کمیشن نے اس بلے کے نشان کے ساتھ کیا کیا وہ پوری قوم کے سامنے ہے. خان صاحب نے ایک بڑی چارج شیٹ ہے اور یہ خان صاحب کی چارج شیٹ نہیں, یہ پوری قوم کی چارج شیٹ ہے. وہ ووٹر جس کے ساتھ یہ ظلم ہوا وہ تقاضا کر رہا ہے آپ سے کہ آپ اس کرسی پر نہیں بیٹھ سکتے. پاکستان کی عوام یہ تقاضا کر رہی ہے آپ سے کہ آپ ایکسٹینشن کے خواب تو دیکھ رہے ہیں لیکن آپ اہل نہیں ہیں اس کرسی کے. بہتر یہ ہوگا کہ اس ملک میں جب ایکسٹینشن لی جاتی ہے نا تو پھر نہ تاریخ معاف کرتی ہے اور نہ ہی ایکسٹینشن دینے والے آپ کو معاف کرتے ہیں. ہم نے اس ملک کے اندر ایک ایکسٹینشن کا حال دیکھ لیا اور اگر یہ روایت اور ایک نیا رواج شروع ہو گیا اور قوانین چینج کر دیے گئے جس جو اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم قانون سازی کر رہے ہیں تو پھر ویورز اس ملک کا پھر اللہ حافظ ہے. نظام عدل کا ویسے ہی بیڑا غرق ہو گیا اور اس کے اوپر سے مہر جو ہے وہ قانونی لگ جائے گی کہ ہم نے یہ کیا اور جاؤ تم نے جو کچھ کرنا ہے کر لو. یہ پیغام پاکستان کی جو حکومت ہے وہ اس وقت نظام کو دے رہی ہے. ویورز اسٹیبلشمنٹ کا ون ڈاؤن بیٹسمین کون ہے؟ چیف الیکشن کمشنر پہ کیسے پریشر ہوگا؟ وہ بھی ان کا دوسرا مین بلے باز ہے. الیکشن کمشنر نے کیا کیا؟ عمران خان کے خلاف مقدمات اور ایک اور مقدمے میں, یعنی مقدمہ تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بلے کا نشان واپس ہوگا یا نہیں ہوگا, وہ آج بھی کیس چل رہا ہے. تو میں ویورز ایک آئینی پٹیشن جو ہے اس کو سپریم کورٹ پاکستان میں جانا چاہیے اور اس معاملے کو دیکھا جائے کہ کس طرح سے چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ ایک جماعت کو ٹارگٹ کر رہا ہے اور پھر اس کی جو اختیارات ہیں اس کے حوالے سے بھی اب بات چیت جو ہے وہ عدالتی پلیٹ فارم پر ہونی چاہیے. اب عمران خان کے خلاف جی کون سا چوتھا کیس بننے جا رہا ہے؟ توشہ خانہ کے اندر اس ملک کے ساتھ زیادتی دیکھیں کتنی زیادتی ہوئی اور ایک گروہ ہے پی ڈی ایم کا جس نے یہ اس ملک کے ساتھ زیادتی کی اور اس کی اب ایف آئی آر بھی نہیں کٹ رہی. اور جب آپ ایف آئی آر کاٹنے جاتے ہیں تو آپ کے خلاف کارروائی شروع ہو جاتی ہے. وہ لوگ جن کے لندن میں محل ہیں, جن کے دنیا میں منی لانڈرنگ کے بڑے بڑے سکینڈلز آئے, دنیا کے بڑے بڑے اخبارات نے ان سکینڈلز کا ذکر کیا, وہ حکومت میں بیٹھ کر اربوں کی کرپشن کر رہے ہیں. آج بھی کرپشن ہو رہی ہے اور توشہ خانہ میں عمران خان کے خلاف ایک اور مقدمہ بنانے کی تیاری ہو رہی ہے تاکہ عمران خان کو, اب گیم یہ ڈالی جا رہی ہے کہ ہم نے عمران خان کو باہر نہیں آنے دینا اور اگر خان صاحب باہر آ گئے تو پھر یقیناً زمین جو ہے وہ گرم ہو جائے گی, سیاست بھی گرم ہو جائے گی. تو پھر ہم کس طرح سے اس نظام کو جو ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے؟ وہ نظام تو ختم ہو جائے گا نا, پھر حالات بھی آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے. تو اب اسے بطور ڈیلنگ ٹیکٹک سے ایک نئے کیس کی انٹری ہوئی ہے جی, اور اس کے ذریعے چونکہ ان کو ابھی یہ احساس ہونے لگ گیا ہے کہ عمران خان بہت جلدی جو ہے تمام مقدمات میں سرخرو ہو جائیں گے اور اب ہمارے پاس اگر کوئی عمران خان کو روکنے کے لیے جیل میں مزید 6 مہینے 8 مہینے سال اگر کوئی کیس بچا ہے تو وہ کیس ہے کہ ہم ایک اور نیا توشہ خانہ میں عمران خان کے خلاف جو ہے محاذ کھولتے ہیں. ویورز خان صاحب نے عدلیہ سے مطالبہ یہ کیا ہے اور یہ بڑا واضح مطالبہ صرف خان صاحب کا نہیں ہے بلکہ پوری قوم کا ہے کہ, اور یہ مطالبہ اس سے پہلے بھی ہوا کہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو ان ثبوتوں کو عدالت میں پیش ہو کر سزائیں دلوائیں. آپ نے ماضی میں شہزاد اکبر کی پریس کانفرنسز دیکھی, آپ نے ماضی میں خان صاحب کے بہت سارے جو منسٹرز تھے جنہوں نے یہ کیسز اور جو وٹنسز اور جو شواہد اکٹھے کیے انہیں اس کے منطقی انجام تک پہنچنے نہیں دیا گیا. تو پھر قوم نے یہ سوال کیا نا کہ آپ اسے اس کے منطقی انجام تک کیوں نہیں پہنچنے دیتے, یعنی اسٹیبلشمنٹ سے اور پاکستان کی عدالتوں سے. آج وہی سوال عمران خان اور قوم دوبارہ کر رہی ہے کہ ثبوت آپ کے پاس جو لائے گئے وہ ثبوت نہیں تھے بلکہ وہ صرف اور صرف کاغذوں کا, جھوٹے کاغذوں کا ایک پلندہ تھا جو عدالت میں اب سٹینڈ نہیں کر رہے. سوال نامے جو دیے گئے ان سوالوں کے اندر دلیل نہیں تھی اور کوئی منطق نہیں تھی, کوئی قانون نہیں تھا اور کس طرح قانون کی دھجیاں اڑائی گئی, پروسیجرز کو وائلیٹ کیا گیا اور صرف ڈنڈے کے زور پر فیصلے لیے گئے. اب یہ فیصلے ٹکیں گے نہیں اور عدالتیں اور ان کی پروسیڈنگز ہمیں یہ بار بار بتا رہی ہے. لیکن فیصلہ کر دو نا بھائی, فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں اور ابھی بھی کچھ جج صاحبان جو ہیں وہ اعلیٰ کار بن کے ڈیلنگ ٹیکٹکس جو ہیں اس کے راستے پر چل رہے ہیں. اس لیے آج یہ مطالبہ کیا گیا کہ اس پورے کیس کو وائنڈ اپ کیا جائے
اور نکاح کا کیس غیر شرعی نکاح کا کیس آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پر پروسیکیوشن اور خیبر مانیکا صاحب کیسے بھاگ رہے ہیں اور وہ کیسے ثابت کریں گے یہ بھی انہیں نہیں معلوم، اور بتانے والے جنہوں نے انہیں کھڑا کیا عمران خان کے مقابلے میں اور اپنی سابقہ بیوی کے مقابلے میں، اب وہ بھی بھاگ گئے ہیں۔ ویورز، خان صاحب کی آج کی گفتگو ایک آئی اوپنر ہے پاکستان کی عدالتوں کے لیے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور ان 3 جماعتوں کے لیے جو اس وقت اس پورے نظام کی بینیفیشری جو بن کر ہمیں اس نظام میں جو ہے وہ اب مائنس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ میں آپ کو نا ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور یہ خبر اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ معاملہ ہے جی 3 جرنیلوں کا، اور ان 3 جرنیلوں میں جنہوں نے عمران خان کی حمایت کی ہے، جنرل لودھی کے ساتھ کون کون شریک ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جنرل لودھی کے مطابق ابھی تک نہ تو عمران خان کا رد عمل آیا اور نہ ہی کسی فوجی عہدیدار کا رد عمل آیا، لیکن میں نے آپ کو کچھ دن پہلے یہ خبر دے دی تھی، 2 روز پہلے، کہ جو خبر ہے اس کے مطابق جو سورسز جن سے میری بات ہوئی، جنرل لودھی نے جو وہ بات کرتے ہیں اور جس طرح سے جو مسودے اور جو مذاکرات جس ٹیبل پر کیے جا رہے ہیں، اس ٹیبل پر جو کاغذات پڑے ہوئے تھے، ان کاغذات کے اندر جو آپشنز موجود تھے، یہ انہوں نے فوجی قیادت تک اور پھر عمران خان تک جو ہے پہنچا دیا۔ اب دونوں طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا، یہ الگ بات ہے۔ اس میں مشاہد حسین سید صاحب کا کردار بڑا ہی امپورٹنٹ ہے جی، پھر محمد علی دورانی صاحب جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہمیشہ سے قریب رہے، ان کا بڑا کلیدی کردار ہے، پھر ایک سابق 4 سٹار جنرل ہیں جی، ایک سابق ایئر مارشل ہیں، اور کچھ ریٹائرڈ ڈپلومیٹس بھی اس میں شریک ہیں۔ یہ باقاعدہ طور پر جنرل لودھی صاحب کی طرف سے یہ کنفرم جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ ویورز، میں آپ کو نا ایک خبر جاتے جاتے یہ بھی دے دوں، اور یہ آڈیو لیکس کیس کا معاملہ ہے۔ آج جو کوشش کی گئی ہے حکومت کی طرف سے، کہنا چاہیے کیونکہ اوبویسلی حکومت ہی ان کی اعلی کار بنی ہوئی ہے، خفیہ ادارے کے سربراہ کو جی نوٹس ہو گیا ہے، اور یہ نوٹس کیا ہے بابر ستار صاحب نے۔ ایک متفرق درخواست یہ آئی کہ بابر ستار صاحب اپنے آپ کو اس کیس سے الگ کر دیں، اور آج انہوں نے جب بابر ستار صاحب نے انہیں سزائیں سنا دی، نوٹسز ہو گئے، توہین عدالت کی کارروائی کا باقاعدہ عندیہ دے دیا گیا، تو بابر ستار صاحب کی عدالت میں یہ لوگ دوبارہ گئے اور انہوں نے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کے ذریعے یہ کہا کہ سر آپ ایسا کریں، یہ درخواست ہم واپس لینے ہیں، لہٰذا اس درخواست کو جو ہے وہ ہم نپٹا دیں اور کارروائی مت کریں۔ لیکن بابر ستار صاحب نے اس کے اوپر کیا کہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی اعتراض والی درخواست تو پہلے ہی خارج ہو چکی ہے، آرڈر آئے گا تو وہ آپ کو مل جائے گا۔ آرڈر میں ڈی جی آئی بی کو نوٹس کیا ہے کیونکہ کیوں نہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ کی جائے۔ آرڈر میں یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ کس نے درخواست دائر کرنے کی اتھارٹی دی تھی، آپ نے جو جواب دینا ہے وہ آرڈر آنے کے بعد دیا جائے۔ بعد میں عدالت نے آئی بی کی جانب سے بینچ پر اعتراض واپس لینے کی متفرق درخواست خارج کر دی، اور آئی بی سمیت 4 اداروں نے جسٹس بابر ستار پر جو اعتراض لگایا تھا، اس میں درخواستیں جو دائر کی گئی تھی ان کو پیمرا، پی ٹی اے، ایف آئی کی درخواستیں یہ بھی جرمانے کے ساتھ جو ہے خارج کی گئی، اور پھر آئی بی نے درخواست واپس لینے کی استدعا کی، اور اس کا بھی بابر ستار صاحب نے ایک طرح سے جو ہے نا وہ ڈراپ سین کر دیا۔ تو ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا، اگلی ویڈیو میں جلد آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔